اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا اذان کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، اماں کہنے لگی ابا جی اب آپ بھی مسجد جا رہے ہیں، مجھے بھی مصلی پہ اللہ کے آگے حاضری دینے کا موقع دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، کمزوری نہ کہا تھی، شکوہ کسی سے نہ کیا، گلہ کسی سے نہ کیا، آرام سے مصلی پہ گر گئی۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، فرمایا بیٹی اٹھ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابا جان کتنے دن کے بعد اتنا سا ٹکڑا ملا تھا، میدا بھی پھولنا ہوا۔ ابا جان نے کہا کمزوری باقی، دوسرا بیماری ہے، سر میں درد، کچھ بخار ہے، ٹانگوں گوڈوں کی جان ختم ہو گئی۔ بیٹی مجھے پتہ ہے تیری تنگی کا، مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں آٹے کا نظام کوئی نہیں، سبزی ترکاری کا نظام کوئی نہیں، مجھے پتہ لگتا ہے حسن حسین دسترخوان پہ بیٹھے بھوکے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹی مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ اکبر، دریائے کرم جوش میں آیا، جبریل اسلام نے کان میں آ کے پھونک ماری، کملی والے جس مصلی پہ بیٹی گری اس کو ذرا مصلی اٹھا کے دے۔ سیدہ نے مصلی اٹھایا، جہاں جہاں تک نظر جاری تھی دنیا کا ساز و سامان، مال و متاع نظر آ رہا تھا، سونے چاندی کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ بچی کو کہا لے لے، آج بھی روکوں گا، دونوں ہاتھوں سے لے لے، جھولیاں بھر لے، بکسے بھر لے، الماری بھر لے، تکیاں بھر لے، گدوں کے نیچے رکھ لے، لیکن بیٹی ذرا کان میں ایک بات سن۔ ماں نے یوں کام کیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، واہ سبحان اللہ کیسی تربیت کی۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ تمہیں تک جو نظر آ رہا ہے اتنا سا، والآخرۃ خیر لمن اتقی، موج مومن کی یہاں نہیں، موج مومن کی وہاں ہے۔ یہ بھی کوئی موج ہوئی، 4 دن کمایا، استعمال ہی نہ کر سکا، کسی کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا۔ موج تو وہاں ہوگی، یہاں کا 10 وہاں کام آئے گا، یہاں کا 1000 وہاں کام آئے گا، یہاں کا 100 وہاں کام آئے گا۔ بیٹی اب تو لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن جب ان درہموں کا، ان دیناروں کا اللہ تیرے سے سوال کرے گا تو بیٹی میں بھی یوں کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، تیرے کیے کا تجھے ہی جواب دینا پڑے گا۔ جب یہ سنا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جلدی سے مصلی سے یوں کر کے زمین پر سونا چاندی پڑا تھا ڈھانپ دیا، عبد محمد کے سینے سے لگی، ٹھنڈا ہوگا بھرا تو آنسو بھر کے کہا ابا جان جو سونا تیری دھی کا دین دنیا خراب کر دے، ہاتھ میں لینا تو دور کی بات، میں آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، لا 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 مزاج مزاج لاؤ۔ یا تو میرے عزیزوں گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ دوسرا مہینہ چڑھ گیا، کہتا نا اسے میں دکان کا وارث بناؤں گا، بی بی کہتی نا میں سے ڈاکٹر بناؤں گی، کوئی کہتا میں سے کچھ بناؤں گا۔ اللہ کی قسم تمہارے کہنے پہ اللہ جو تم کہتے ہو اللہ کر دیتا ہے۔ پھر سر پکڑ کے روتے ہو، ولی صاحب کوئی حل بتاؤ، ولی صاحب کئی من خودکشی کرنے کو ارادہ کیا ہے، مولانا زہر کی گولیاں کھا لو خودکشی حلال ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ حکومتوں کا ستایا، دنیا کا ستایا، کہتا نہیں میں اولاد کا ستایا۔ کاش میرے عزیزو جب رحم مادر میں آپ میں آ گئے تھے، اللہ کی طرف سے پتہ نہیں ماں نے کیا دعا کی ہوگی، اللہ نے آج یہ منصب عطا فرما دیا۔ اور میرے نوجوانوں، میرے ویروں، ابھی بہت سارے مراحل میں کرنے، کسی کی شادی کی تاریخ کے دن آ رہے ہیں، کسی کی منگنی ہو چکی، کسی کی شادی ہو گئی، دوسرا تیسرا مہینہ، روزانہ جھولی پھیلا پھیلا کے اولاد کا مستقبل مانگا کرو، اولاد کا نصیبہ مانگا کرو۔ اللہ تجھ پتر والا دینا، خدمتگار دینا، حیا والا دینا، غیرت والا دینا، کرموں والا دینا، بختوں والا دینا، کم سے کم ایسا تو دے دینا میرا جنازہ سامنے پڑا ہو اسے یہ دعا کرنے کی توفیق تو دے دینا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، مگر نہ میرے گرا ذرا گھر چلا جا۔ بچے سب کے آرام سے سو رہے ہوں گے، کوئی اے سی کی جالیوں کے سامنے، کوئی کولر کی ہواؤں کے سامنے، کوئی پنکھے کی ہواؤں کے سامنے، سب کے بچے سو رہے ہوں گے۔ اب انہیں ڈسٹرب نہ کرنا، اب انہیں پریشان نہ کرنا۔ معاشرے نے صبح سے لے کر شام تک بڑا گھمایا، کبھی والی بال میں، کبھی کرکٹ میچ میں، کبھی 2020 میں، کبھی فٹ بال میں، کبھی انڈیا کی موویوں نے، کبھی پاکستان کے ڈراموں نے، کبھی جوئے نے، کبھی شراب کی بوتل، بڑا گھمایا۔ اب تھک ہار کے معصوم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں کیا کرنا ہے؟ جب بچہ دیکھ کے رونا آ جائے، دھی کا دوپٹہ پترا دیکھ کے رونا آ جائے، ڈنڈا نہیں اٹھانا، سوٹا نہیں اٹھانا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا مائی کو بچوں کی ماں کو جو 9 مہینے پیٹ میں بوجھ اٹھائے پھر
بیٹھتی رہی، اس کو اٹھ جا، مصلی پہ وضو کر کے آ جا۔ ابا سے کو جو سارا دن دکان پر مزدوری کرتا رہا، ریڑیاں لگاتا رہا، اٹھ وضو کر کے مصلی پہ آ جا، 2 رکعت تہجد کے پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر، 2 آنکھوں سے پانی کے قطرے نکال لے، دنیا کے کڑ کو، مرغی کو، کپاس کو، گندم کو، اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں مکئی کو دنیا کا پانی ملے، فصل اچھی ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت ماں باپ کا اولاد کو رونا مل جائے تو خدا کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ رو کے دل دکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بھی کبھی ہنستا ہے، کہاں اللہ بھی ہنستا ہے، کب؟ جب حاجی احرام کی 2 چادریں باندھتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر کے کہتا ہے، اور حاجی احرام کی 2 چادریں باندھ کے عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، مالدار تھا، دنیا دار تھا، جہازوں کا مالک تھا، فیکٹریوں کا مالک تھا، لیکن 2 چادروں میں اسمن کی چپلی پہن کر کنکر والے فرش پر بیٹھ کے اپنی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس وقت جب حاجی ہو کے دکھاتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سایہ کبھی اللہ اور ہنستا ہے، ہاں بیوی کی آنکھ کھلے تو شوہر کو، شوہر کی آنکھ کھلے تو بیوی کو اٹھائے، اور دونوں ایک دوسرے سے اٹھ اللہ سے ملاقات کا تہجد کا وقت ہو گیا۔ فرمایا جب تہجد کے لیے گھر والا گھر والی کو اٹھاتا، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی تو زندگی کے اندر میرے عزیز اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ بیوی سے آج مل کے اللہ سے بات کرنے، اپنی اولاد سے، ہمارے کنبے خاندان سے، ہمارے کاروبار سے جو جب ناراض ہو گیا مصلی پہ بیٹھ کے راضی کر لے۔ اماں کو مناؤ انکار کرے، باپ کو مناؤ انکار کرے، جگریار کو مناؤ انکار کرے، 30 سال جس بیوی کے ساتھ گزارے جب تک سے فارسی نہ انہیں انکار کرے، واہ میرا رب تیری ناراضگی بھی اتنی سی ہے۔ اے الہ العالمین کب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا بندہ بستر پر مصلی پر احرام محرم میں مسجد میں جانے کی ضرورت ہوئی، جہاں ندامت ہو جائے وہیں رو کے دکھا دے، الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا آنسو دکھانا تیرا کام ہے، گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دینا میرا کام ہے۔ جو اتنی جلدی صلح کر لے، جو اتنی جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے، بتاؤ میرے عزیزوں کس بات کی دیر ہے؟ اس وقت کو راضی کرنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ قدم قدم پر اس کی حکمت علی، اس کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں مرزا قادیانی نے میرے عزیزوں گستاخی کی، وہ تو لعنتی بن گیا۔ اور کیا خیال ہے، ہر گھر کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، ہر دکان کے اوپر گستاخی ہو رہی ہے، تول میں کمی حضور کی گستاخی ہے، اللہ اکبر پیمائش میں کمی حضور کی گستاخی ہے، چہرے پہ اسرت چل رہا حضور کی گستاخی ہے، نماز کا سجدہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نبی کی گستاخی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا نبی کی گستاخی ہے۔ کون کون سا میرے عزیزوں؟ اللہ اکبر، پہلے تو مردوں کے لیے حجام بنا کرتے تھے، بیٹیوں کے لیے بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، غیرت تو اس کی گزر گئی تھی، جنازہ تو عزت کا دن ہماری چوکٹ پار کر گیا تھا، جب میری بچی گلا کھول کے ننگا سر یوں لہرا کے میرے سامنے آ گئی تھی، جنازہ تو میری غیرت تو اس وقت دل گیا تھا، جب میں نے بچے کو ڈانٹا تو اس نے مجھے یوں گھوم کے دیکھا تھا، یہ تو بونس کے اندر جی رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اس وقت جو ہمارے گھر کا حال ہے میں تو جینے کا حق بھی کوئی نہیں، ہمیں تو ہنسنے کا حق کوئی نہیں، کمرے میں دیکھو اللہ کی نافرمانی، اولاد کی بےہودگی، ایسا بھی دور آنا تھا ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹا باپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، ایسا بھی دور آنا تھا بیٹی ننگا سینہ کر کے باپ کے آگے کھڑی ہے، اگر بیوی سے کہہ دے انہوں سمجھا کہ تو تے پاگل ہو گیا ہے، تبلیغی جماعت دے درتے نکی لا کے آیا ساڑھے سردہ تے نصور بن گیا ہے، گھر آنا ہویا آ جایا کر، ورنہ نا 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 میری بچی، نا میری دھی، نا میری بہن، ایسا کڑوا بول منہ سے نہ نکالا کر جو دریاؤں کے پانی کو کڑوا کر دے، اللہ کی زمین میں کڑواہٹ پیدا کر دے، پھلوں میں کڑواہٹ پیدا کر دے، اللہ کی نعمتوں کو آسمان کی طرف واپس دے دے، ایک نہ شکری کا بول بولا جاتا ہے، خدا کی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے چانوں میرے پیاروں مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے رو کے دکھا رہا ہوں اور آپ کو رلا رہا ہوں کہ میرے چندہ بٹورنا ہے، مسجد خدا کی قسم جا بنیاد رکھنی مسجد بن گئی۔ اگر آپ کے میرے 10,000 5,000 کا اللہ کا گھر محتاج ہوتا تو روئے زمین پر خدا کا کوئی نہ گھر بنتا۔ رب کعبہ کی قسم جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا، فرشتے چن چن کے پتھر لے کے آئے، 4 پہاڑوں کا انتخاب ہوا، وہاں کے پتھر لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے، یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں میں لگانے۔ جب ساری بیت اللہ کی دیواریں چھت سمیت مکمل ہو گئی
سارے پتھر کو پلستر گارا لگا رہا ہے، مالک کائنات دروازے چوکٹ الماری ساری پوری ہو گئی، یہ پتھر کہاں لگاؤں؟ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آئے لگاتے کیوں نہیں؟ کہ جگہ ہی کوئی نہیں بچی، پھر گئے اللہ جل شانہ کے پاس سے ہو گیا ہے، مالک کہہ رہا ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں رکھ، دوسرا ہاتھ پتھر کے اوپر رکھ، اللہ اکبر یوں کر کے پتھر کو رگڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رگڑ دیا، بالکل بریدہ سا بن گیا، بالکل ریزہ ریزہ سرما بن گیا، اب میں کیا کروں؟ یوں کر کے پھونک مار دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ذرہ ذرہ غائب ہو گیا۔ جبرائیل مسکرا کے کہنے لگے مبارک مبارک ابراہیم علیہ السلام، پتہ ہے قیامت کی صبح تک جہاں مسجد بنے گی اس ذرے کے ذریعے اللہ نے تیرے ہاتھوں سے بنیاد کو رکھوا دیا۔ میری جان یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے رگڑا ہوا پتھر کا ذرہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم، جس کی مسجد کی بنیاد کا 4000 نبیوں کا باپ رکھے، آج اسی مسجد کی تعمیر کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ اب میں آپ انداز سے اعلان کروں گا، کچھ میرے جیسے ہوں گے اٹھ کے چلے جائیں گے تو جی تقریر ختم ہو گئی۔ نا نا نا، ہمارے ہاں کہاوت ہوا کرتی ہے، گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات ہی کر دو، تسلی ہی دے دو، اور چلو یوں کہہ دو اللہ اس گھر کو بنا دے، تسلی دے دو اللہ جامع مسجد ختم نبوت کے تعمیراتی کام کو کروا دے۔ دو نسبت، گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ اور نام کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے گھر اور نسبت کے درمیان نہ غلام رسول کھڑا ہوا ہے۔ اب میرے عزیز کرنا کیا ہے؟ ہر کی جیب میں پیسہ، ہر کے گھر میں پیسہ، کچھ کے بینک میں پیسہ، کچھ کی کمیٹیوں میں پیسہ، کچھ نے دوستوں کے پاس رکھوا رکھا ہے۔ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ دھوکے میں نہ رہ، تیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ میرا کون سا؟ فرمایا عبدالحنان نبی اعلان کرے گا، اے کوئی مسجد ختم نبوت کے لیے اینٹیں دے دے، اے کوئی سریہ دے دے، اے کوئی بجری دے دے، وہ تیری جیب سے نکلے گا، باقی جیب میں جائے گا۔ 10 دے دیے 90 جائیں گے، وہ 90 تیرے نہیں، یہ 10 تیرے۔ اللہ تو کیا کرے گا؟ اور میں سنبھال کے رکھوں گا، عرش کے سائے میں رکھوں گا، اللہ اکبر، اپنے لاکر میں رکھوں گا۔ مالک ملے گا کیا؟ کہ تو نے میرے سے کاروبار کیا، مجھے قرضہ دیا، نفع تجھے دنیا میں بھی دوں گا، میدان محشر میں بھی دوں گا۔ اللہ کی قسم، ٹیشو پیپر کا وزن زیادہ، اس کا سائز زیادہ، اس کا پیپر موٹا، 100 روپے کے نوٹ کا سائز بھی چھوٹا، اتنا سا سائز ہوگا، اس کا وزن بھی آدھا ہوگا، اللہ اکبر، اس کا پیپر بھی بڑا باریک ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر 100 روپے کا نوٹ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ وہاں تو جائے گا لیکن تیری میری کمر کے پیچھے چپک جائے گا، اتنا دھکیلے گا یہ 100 کا نوٹ، اس کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت ہوگی، یہ میرا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کو مجھے جنت کی چوکھٹ نہیں پار کروا دے گا۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی سخی آپ نے دیکھا، ایسا بھی کوئی مالدار دیکھا جو لیتا ہے قرضہ سمجھ کے لیتا ہے، اس کے بدلے جنت کا اعلان کر رہا ہے، اس کے بدلے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے قرب کا اعلان کر رہا ہے، رحمتوں کا اعلان کر رہا ہے، اس کے اندر ترقی فراوانی کا، عزت کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں ہاں، چلو چلو 1400 سال پہلے جیش عشرہ کے موقع پر اعلان کیا، اے کوئی محمد کی جولی میں درم و دینار لا کے ڈال دے۔ ایک سخی اٹھا، اللہ اکبر، جس کی سخاوت کے چرچے آسمانوں پہ زمینوں پہ، ایک تو سخی عثمان ہے، لیکن اللہ اکبر اس نے مال دیا، ایک سخی صدیق اکبر ہے جس نے تن من ہی قربان کر دیا ہے، اپنے گھر آئے، اما عائشہ صدیقہ کہ میری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی میرا ابا یوں کر کے کانپ رہا تھا، ہجکیوں سے رو رہا تھا، میں نے کہا ابا بیماری کا نہیں، بھوک کا نہیں، میں نے کہا ماں باپ قربان ہے، ان موتیوں کو تو فرشتے لینے کے لیے پیروں میں پر بچھاتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو بیٹی آج تیرے باپ کا سر جھک گیا، کیوں؟ فرمایا نبی نے چندے کا اعلان کیا، ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کے لا رہا ہے، صدیق حسرت کے مارے واپس آ گیا، میرے گھر میں ہے کچھ نہیں میں دوں۔ ماں کہتی ہے میں نے دعا کی اللہ رونا اللہ اچھی کرے گا، کہ پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا، میرے ابا نے کر کے سر سے پگڑی اتار دی، اپنا رومال اتار دیا، زمین پر بچھا دیا، جو کرتا پہنا تھا بٹن کھول کے اتار کے گٹی میں ڈال دیا، جو تہمت پہنی ہوئی تھی اٹھے، ایک ٹاکی والا کپڑا سا بیکار سا کپڑا پڑا ہوا تھا، میرا ابا اس کپڑے کو اٹھا کے لے گیا، پردے میں جا کے وہ کپڑا باندھا اور تہمت جو چھلا ہوا تھا وہ اٹھا کے اسی گٹڑی میں ڈال دیا، تو پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا، اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے بھی گٹڑی کے اندر ڈال دیا، جب گٹڑی بنائی میرا ابا یہ لے کے چلا، گھر کے باہر نکلے، گٹڑی کو دیکھ کے میرا باپ روتا، لڑاکتے کر قدموں سے جاتا ہے،
پھر پلٹ کے میرا ابو جان واپس آتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں نے ابا صدیق سے پوچھا لگتا ہے کوئی چیز بھول گئے؟ کہ نہیں بیٹی. میں نے کہا لگتا ہے سلوکے میں تکیے کے نیچے گدیلے کے نیچے کسی سراغ کسی اور میں پیسے پڑے ہوئے. میرے ابا نے کہیں ہاتھ نہ ڈالا. جہاں میری اما بیٹھ کے روٹیاں پکایا کرتی تھی وہ روٹی پکانے والا توا پڑا ہوا تھا. میرے ابا نے اس توے کو ہاتھ ڈالا, ایک ہاتھ میں گٹڑی دوسرے ہاتھ میں روٹی پکانے والا توا لے کے چلا. جب حجرے سے باہر نکلا اور مسجد نبی کی چوکھٹ پہ گیا, رحمت عالم کے پاس جو مال لے کے آتا اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے قبول فرماتے. جب صدیق کے ہاتھ میں توا آیا تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. رحمت عالم آگے بڑھے, ایک ہاتھ سے صدیق اکبر کی گٹھڑی, ایک ہاتھ سے وہ روٹی پکانے والا توا پکڑا. صدیق حضور کو دیکھ کے رو رہے, حضور صدیق کو دیکھ کے رو رہے, صحابہ دونوں کو دیکھ کے رو رہے. اچانک روتے روتے نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی. صدیق کے اکبر نے یوں دیکھا پر میں صدیق غم نہ کر, میں تیرے توے پہ نہیں ہنس رہا, میں تیری روٹی پہ نہیں ہنس رہا, میں تیرے کپڑوں پہ نہیں ہنس رہا, بلکہ دیکھ مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل ہنسا رہا ہے. پر میں جبرائیل تیرا توا اللہ کو پسند آ گیا, تیرے توے پہ اللہ کو پیار آ گیا. آج تیری روٹی پکانے والے نے توا کام کر دی, اتنا روٹی پکانے والے توے نے کام کر دیا. ایسی تھی تو توا لے کے میرے پاس آیا, اللہ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ جبرائیل زمین پر خدا کا تیرے لیے سلام لے کے آ گیا. اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی. روٹی کے توے پر خدا کا سلام آ جائے تو میرے عزیزوں جو سب کچھ غلامی میں قربان کر دے گا اللہ کی محبت میں. یارو ہمیں احساس تو ہے کہ اچھا ہے, محسوس کر رہے ہیں کہ کام غلط ہو رہے ہیں, لیکن اس کا جس دن احساس پیدا ہو گیا میرے عزیزوں اللہ اکبر. آج اس بزرگ شخصیت نے پتہ نہیں کہاں یا کے سنا, ہمیں تو اس نے کچھ نہ بتایا. کتنی بڑی آج کے جلسے کے پیچھے داستان ہے. صبح پتہ نہیں کتنی جگہ منہ دے گا, کس کی جگہ جی حضوری کرے گا, کس کی جگہ جا کے سلام کرے گا, کہاں کہاں جا کے لکھ کے دے گا. لیکن رب اکبر کی قسم ہے, اللہ گواہ ہے, جب سے جلسہ شروع ہوا ہم نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ہم نے قانون نافذ کرنے والے جلسوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ہم نے توفہ و تفہیم کی بات کی, قرآن کا ٹکڑا سنایا, رحمان کا ٹکڑا سنایا, کملی والے کا ٹکڑا سنایا کہ جو کام ملک اسلامی کے اندر کلمے کی بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا, اس ملک کی سرحدوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, وہ رحمت والے نبی کے طریقے کے مخالف ہو رہا ہے. اگر اس کو حکومت, اگر اس کو ایجنسیاں میرے عزیزوں بغاوت سمجھتی ہیں, نافرمانی سمجھتی ہیں, تو معذرت کے ساتھ پھر ایسی ٹوپی پگڑی والا خدا اور اللہ کا بندہ نبی کا غلام یہ گستاخی کرتا رہے گا کب تک؟ جب تک نفاذ شریعت نہیں کام ہو جائے گا, اس ملک میں اسلام نہیں زندہ ہو جائے گا. یہ ٹوپی پگڑی والا کل بھی قربانی دیتا ہے, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دیتا رہے گا. میرے عزیزوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ انشاءاللہ اب قربانی کا وقت ہے. اور ہاں ایک بات اور یاد کرا دو, یہ صرف قربانی میرے عزیزوں اپنی ذات کے لیے نہیں, ملک پاکستان کے لیے بھی ہے. اللہ نہ کرے میرے سونے سونے ملک پر, اللہ نہ کرے میرے پیارے پیارے ملک پر اگر کوئی کڑا وقت آ جائے, ادھر سے ادھر بارڈر سے کوئی دشمن میری آنکھ سے آ جائے, تو حکومت پاکستان سے سربراہان افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں تم اپنی بندوقوں کو سائڈ پہ رکھ دینا, محمد کے غلاموں کو آگے کر دینا, مدرسے کے طالب علموں کو آگے کر دینا. انشاءاللہ یہ داڑھی کا روپ دکھائے گا, گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کا پیشاب نکال کے رکھ دے گا, انشاءاللہ چٹی چمڑی والوں کو لوہے کے چنے چبوا کے رکھ دے گا. اس لیے میرے عزیزوں ہم امریکہ کے غلام نہیں, ہم اپنے آقا کے غلام ہیں. اللہ اکبر. ہم امریکہ کی غلامی پہ لعنت بھیجتے ہیں, محمد کی غلامی پہ فخر سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارا نعرہ غلامی ہے رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ, غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے. جب یہ نعرہ لگتا ہے تو زبان خود بخود حرکت میں آ کے کہتی ہے تاج ہوتا ختم نبوت, تاج ہوتا ختم میں لعنت. ہمارا بچہ بچہ گواہی دے گا اور یہ گواہی دے گا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لو انگلش انٹرنیشنل ختم نبوت پروگرام کا یہ پروگرام تھا, یہ مشن تھا. اس
اسٹیج کے اوپر کوئی گالی نہیں، کوئی مجرا نہیں کیا، کوئی ناچ نہیں گایا، کوئی گھنگرو نہیں بیچے، بلکہ یہ پیغام دیا ہم حضور کے غلام ہیں، اور پورے بہاڑی والوں کو، پورے پاکستان والوں کو اور پوری انسانیت کو دعوت دے رہے اللہ کے بندے بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، اسی میں بقا ہے، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح نہ کر لیں، آج اللہ سے توبہ نہ مانگ، معافی نہ مانگ لیں، آج توبہ نہ کر لیں، آج اپنے گناہوں لے کے آ جاؤ، وہ رحمت والا دروازہ کھول کے دکھائے گا۔ تو سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ریکویسٹ ہے میری، عرض ہے میری، میرے پیاروں ذرا ایک منٹ بیٹھ جاؤ، تمہاری مرضی میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، میرے پاس کوئی قانون نہیں، میرے پاس کوئی روک نہیں، میرے پاس ہتھکڑی نہیں، میرے پاس کوئی پیروں میں ڈالنے کا رستہ نہیں۔ اگر میرے بیٹھ جانے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ میرا بیٹھنا بھی قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اٹھو اٹھو میرے عزیزوں،